تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. کچھ نوجوانوں نے مجھ سے بارہا پوچھا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو غیر قوموں کے تہواروں کے موقع پر ان کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ غیروں اور مسلمانوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان ماں باپ خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکولز اور کالجز کے مذہبی پروگراموں میں ان کے بھگوانوں کے روپ میں ڈھال کر بھیجتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یقیناً بہت سارے نام نہاد مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خود بھی غیروں کے تہواروں میں اور ان کے فنکشنوں میں شامل ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسکولی پروگراموں میں کسی دیوی یا دیوتا جس کو غیر لوگ مانتے ہیں ویسا بنا سنگھار کر بھیجتے ہیں، اور یہ سب کچھ سیکولرزم اور بھائی چارے کے نام پر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں جب سب طرح کی قومیں رہتی ہیں تو بھائی چارہ باقی رکھنے کے لیے ہندوانہ مشرکانہ رسموں میں بھی ہمیں شریک ہونا ضروری ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی غلطی سے بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کام کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اسلام اس بارے میں اور ایسے بھائی چارے کے بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم غیروں کی مشابہت پر اسلام کیا کہتا ہے اسی کو سمجھ لیتے ہیں، جس کی روشنی میں خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارے ملک میں بھائی چارے کے نام پر جو ڈھونگ رچا جا رہا ہے اور جو غیروں کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ دیکھیے، پہلے اچھی طرح یہ سمجھ جائیں کہ ہم اس بھارت ملک میں حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ ہم اس ملک میں حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنا پسینہ غیروں نے بہایا اس سے کہیں زیادہ خون ہمارے مسلم علماء اور عوام نے بہایا ہے اس ملک کی آزادی میں۔ اور جب ملک آزاد ہوا تو اس ملک کو جمہوری انداز میں چلانے کے لیے سب کی رضامندی سے ایک دستور بنایا گیا، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، جس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس ملک میں بسنے والے مختلف مذاہب کے حامل لوگ اس ملک کی سرزمین پر پوری آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے طور طریقے کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ پورے کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مذہبی رسومات میں شامل ہونا یا ان کی کاپی کرنا ضروری ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی چارے کے نام پر غیروں کی مشابہت اختیار کرنا یا کفریہ شرکیہ کاموں میں ان کے ساتھ حصہ لینا کسی بھی اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے اسلامی نقطۂ نظر کی طرف۔ مذہب اسلام مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ایک خاص قسم کا امتیاز چاہتا ہے، یعنی درمیان میں ایک لکیر ایسی ہو جس سے مسلمان اپنی وضاقتہ، رہن سہن، چال ڈھال، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، بال رکھنے کے طریقے میں، لباس وغیرہ میں غیر مسلم پر غالب اور اس سے ممتاز یعنی الگ الگ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو موقع بموقع غیر مسلموں کی مشابہت اور کاپی کرنے سے سخت منع فرمایا ہے، کیونکہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ان کے دین اور ان کے کفریہ عقیدوں کی طرف میلان اور دلی جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی دل اس طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اسلام اور شریعت کا استخفاف یعنی اسلام اور شریعت کو ہلکا سمجھنا، کمتر سمجھنا لازم آتا ہے، اور آگے چل کر یہی دلی میلان اور دلی جھکاؤ مسلمانوں کے دلوں میں اتنی قربت اور محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ سارے شرعی حدود پار کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح کب اسلام سے نکل جاتے ہیں انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلمین، کفار، یہود و نصارہ سے دور رہنے کی بہت جگہوں پر تلقین فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تو وہ انہی میں سے ہوگا، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو کفر والے ہو گئے یعنی کافر ہو گئے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہا وہ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا تم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، یعنی یہود و نصارہ اور ہنود کی کاپی نہ کرو۔ سنن ابی داود میں ہے جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں ہوگا۔ بہرحال ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی، صاف ہو گئی کہ مسلمانوں کو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جب غیروں کی مشابہت ہی جائز نہیں ہے تو ان کے نام نہاد بھگوانوں اور دیوی دیوتاؤں کی کاپی کرنا، ان کو کاپی کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں مشابہت یعنی غیروں کی کاپی کرنے کی ممانعت کی وجہ کیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ شریعت میں غیروں کی مشابہت سے جو منع کیا گیا ہے اور سختی سے روکا گیا ہے وہ تعصب یا کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ ہوا اڑاتے ہیں یا افواہ اڑاتے ہیں کہ کاپی کرنے سے اسلام والوں کو جو اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر، ہرگز یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ غیرت، حمیت اور اسلامی خصوصیات و امتیازات کے تحفظ کے لیے ہے، یعنی اسلامک پریویلیجز کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس کی خصوصیات و امتیازات یعنی اس کی پریویلیجز پائیدار، مضبوط اور مستقل نہ ہو۔ تو اسلامک پریویلیجز کی حفاظت کے لیے مشابہت سے روکا گیا ہے، اور اس طرح بھائی چارے کے نام پر غیروں کے ساتھ گھل مل جانے سے بہت بڑا نقصان جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو کر غلامی کا اقرار اور اعلان کر رہا ہے، جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام غالب ہوتا ہے، تابع اور مغلوب نہیں ہوتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے اپنے مذہب اسلام سے ہرگز نہ ہٹیں۔ صرف دوسری قوموں کو خوش کرنے یا ووٹ حاصل کرنے یا ڈر اور دہشت کی وجہ سے مسلمان غیروں کی مذہبی روایات کو فالو نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو موت تک ایمان و اسلام پر سختی کے ساتھ باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے آخر میں گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوری امت کو فائدہ تام ہو سکے۔